آج کی کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ بھی ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کی ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہمارے چینل پر آنے والی کہانیاں کی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ہماری اگلی کہانی۔ آج کی ہماری کہانی ہے ٹارزن کی جیت۔ ٹارزن منکو کو کاندھے پر بٹھائے اپنے ایک دوست قبیلے کے سردار کے بیٹے کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے جنگل میں آگے بڑھا چلا جا رہا تھا کہ اچانک اسے دور سے کسی عورت کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ چیخنے والی کے لہجے سے ہی صاف معلوم ہوتا تھا کہ وہ جنگل کی رہنے والی عورت نہیں بلکہ کسی مذہب ملک کی رہنے والی ہے۔ وہ مسلسل چیخ رہی تھی۔ ٹارزن اس کی آواز کی طرف دوڑ پڑا۔ منکو نے اس کے کاندھے سے نیچے چھلانگ لگائی اور اس سے آگے آگے دوڑتا ہوا جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ ٹارزن بھی تیزی سے دوڑتا ہوا آگے بڑھا اور پھر اس نے درختوں کے درمیان ایک مرد کو زمین پر پڑے ہوئے دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک عورت کھڑی بری طرح چیخ رہی تھی جبکہ ایک خوفناک کالا سانپ اس کے سامنے کھڑا لہرا رہا تھا۔ عورت اس خوفناک سانپ کو دیکھ کر مسلسل چیخ رہی تھی۔ اچانک سانپ نے اس عورت پر حملہ کر دیا لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے کاٹ لیتا ایک طرف سے منکو نے سانپ پر چھلانگ لگا دی اور وہ اسے گردن سے پکڑ کر اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا دور تک لے گیا۔ اس طرح وہ عورت سانپ کے حملے سے بچ گئی۔ سانپ نے اپنے آپ کو چھڑایا تو منکو دوڑ کر دور ہٹ گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ سانپ واپس پلٹ کر عورت پر حملہ کرتا ٹارزن نے جھپٹ کر اس کی گردن پکڑ لی اور اس کا سر سانپ ہلاک ہو گیا تو ٹارزن اسے چھوڑ کر عورت کی طرف بڑھا جو اب زمین پر پڑے ہوئے مرد کے قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اب رو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ کیا سانپ نے کاٹ لیا ہے؟ ٹارزن نے مرد کے قریب بیٹھے ہوئے کہا۔ ہاں، اس کالے سانپ نے کاٹا ہے۔ جلدی کرو، اسے بچا لو۔ اس عورت نے کہا، اسے بچا لو، یہ مر رہا ہے۔ عورت نے انتہائی خوفزدہ لہجے میں کہا۔ منکو فوراً سانپ کا زہر ختم کرنے والی بوٹی توڑ لاؤ۔ جلدی کرو، اس کی حالت واقعی خراب ہے۔ ٹارزن نے منکو سے کہا اور منکو سر ہلاتا ہوا تیزی سے ایک طرف کو دوڑ پڑا اور گھبراؤ نہیں، یہ بچ جائے گا۔ سانپ کا زہر ابھی اس کے دل تک نہیں پہنچا اور اس سے پہلے کہ زہر اس کے دل تک پہنچے ہم اس کا علاج کر لیں گے۔ ٹارزن نے روتی ہوئی عورت کو دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد منکو دوڑتا ہوا واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں نوکیلے پتوں والی جھاڑی تھی۔ اس بوٹی کا نام ہی سانپ مار بوٹی تھا۔ اس کے رس کا ایک قطرہ بھی اگر جسم میں پڑ جاتا تو سانپ ہلاک ہو جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جہاں یہ بوٹی ہوتی تھی وہاں اس سانپ کو دور دور رہنا پڑتا تھا۔ اس بوٹی کے رس میں ایک اور خاصیت بھی تھی کہ اس کے رس کے چند قطرے اگر کسی ایسے آدمی کے حلق میں ڈال دیے جائیں جسے سانپ نے کاٹ لیا ہو تو ایک لمحے میں سانپ کا زہر ختم ہو جاتا ہے اور وہ آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ٹارزن نے منکو کے ہاتھ سے وہ جھاڑی لی اور اس کے پتے توڑے اور بے ہوش پڑے ہوئے مرد کا منہ کھول کر اس نے رس کے قطرے اس کے منہ میں ٹپکانے شروع کر دیے۔ چند قطرے ٹپکانے کے بعد اس نے ہاتھ روک لیا۔ مرد جو لمبے لمبے اور اکھڑے اکھڑے سانس لے رہا تھا رس کے قطرے حلق میں جاتے ہی تندرست ہونا شروع ہو گیا۔ اس کی خراب ہوتی ہوئی حالت تیزی سے سنبھلنے لگی اور وہ عورت جو مرد کی حالت دیکھ کر مسلسل رو رہی تھی اب خوش نظر آنے لگی۔ تم ہو کون اور یہاں کیسے آگے ہو؟ ٹارزن نے مرد کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد اس عورت سے پوچھا۔ میرا نام روزی ہے اور یہ میرا شوہر ہے۔ اس کا نام ہنری ہے۔ ہنری ایک کالج میں پڑھاتا ہے۔ یہ جڑی بوٹیوں کا ماہر ہے اور کالج میں بھی جڑی بوٹیوں کے بارے میں ہی پڑھاتا ہے۔ کالج میں جب چھٹیاں ہوتی ہیں تو ہم دونوں جنگلوں میں آ جاتے ہیں جہاں متعدد نئی جڑی بوٹیاں توڑ کر ساتھ لے جاتے ہیں اور میرا شوہر ان پر تحقیق کرتا ہے۔ پھر اس کی تحقیق اخباروں میں چھپتی ہے۔ اس طرح اسے بہت شہرت ملتی ہے۔ اس بار چھٹیوں میں ہم ادھر آ نکلے ہیں۔ سمندر کے قریب ہمارا خیمہ ہے۔ ہم دونوں جڑی بوٹیوں کی تلاش میں ادھر آ نکلے کہ اچانک اس سیاہ خوفناک سانپ نے ایک جھاڑی سے نکل کر ہنری کو کاٹ لیا اور ہنری فوراً نیچے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ میں ہنری کو گرتے دیکھ کر خوف سے چیخنے لگی۔ سانپ مجھے بھاگنے بھی نہ دے رہا تھا
وہ مجھ پر حملہ کرنا چاہتا تھا اور پھر اس نے حملہ بھی کر دیا، لیکن اس بندر نے اچانک اس پر حملہ کر دیا۔ اس طرح وہ مجھے نہ کاٹ سکا اور پھر تم آ گئے اور تم نے اسے ہلاک کر دیا اور ہنری کو بچا لیا۔ میں تمہاری بے حد شکر گزار ہوں۔ روزی نے اپنے اور اپنے شوہر کے بارے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا، تمہیں خیال رکھنا چاہیے تھا، یہاں جنگل میں تو بے شمار درندے ہیں، جبکہ تمہارے پاس نہ تو اسلحہ ہے اور نہ ہی تم دونوں نے شکاریوں جیسا لباس پہنا ہوا ہے کہ سانپ اور درندوں کے حملوں سے بچ سکو۔ ٹارزن نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ہنری کراہتے ہوئے ہوش میں آ گیا تو ٹارزن نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور پھر اسے کاندھے پر لاد کر وہ قریب ہی ایک چشمے کے پاس آیا، جہاں اس نے ہنری کو خوب جی بھر کر پانی پلایا۔ اس طرح اس کے جسم میں موجود زہر کے تمام اثرات ختم ہو گئے اور ہنری بالکل درست نظر آنے لگا۔ تم نے میری اور میری بیوی کی جان بچا کر ہم دونوں پر احسان کیا ہے، لیکن تم نے اپنا تعارف نہیں کرایا، تم کون ہو؟ ہنری نے مسکراتے ہوئے کہا، میرا نام ٹارزن ہے اور میں ان جنگلوں کا سردار ہوں، ٹارزن نے جواب دیا۔ تو وہ دونوں ٹارزن سے مل کر بے حد خوش ہوئے، کیونکہ انہوں نے بھی ٹارزن کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا اور وہ جانتے تھے کہ ٹارزن بے حد بہادر انسان ہے اور اس سے جنگل کے درندے بھی خوف کھاتے ہیں۔ اب آؤ میں تمہیں تمہارے خیمے تک پہنچا دوں، پھر میں نے آگے جانا ہے، ٹارزن نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ ہنری نے پوچھا۔ تو ٹارزن نے اسے بتایا کہ وہ ایک قبیلے کے سردار کے بیٹے کی شادی میں شرکت کرنے جا رہا ہے۔ کیا ہم دونوں اس شادی میں شرکت کر سکتے ہیں؟ ہمیں جنگل میں رہنے والے قبیلوں کی شادیوں کے دلچسپ رسم و رواج دیکھنے کا بے حد شوق ہے، ہنری اور روزی دونوں نے کہا۔ لیکن یہ قبیلہ تو یہاں سے بہت دور رہتا ہے اور وہ راستے میں انتہائی خوفناک جنگل ہے، جہاں درندے کثرت سے ہیں، ٹارزن نے کہا۔ کوئی بات نہیں، جب بہادر ٹارزن ہمارے ساتھ ہوگا تو ہمیں ان درندوں سے کیا ڈر، ہنری نے کہا اور ٹارزن بے اختیار ہنس پڑا اور اس نے ان دونوں کو اجازت دے دی کہ وہ اس کے ساتھ قبیلے کے سردار کے بیٹے کی شادی میں شرکت کے لیے جا سکتے ہیں۔ ہنری اور روزی دونوں بے حد خوش ہوئے۔ انہوں نے خیمہ لپیٹا اور اسے اپنی کشتی میں رکھ کر انہوں نے کشتی کو کھینچ کر خشکی پر چڑھا دیا اور پھر اس کے اوپر ترپال ڈال کر اسے رسی سے اچھی طرح باندھ دیا۔ اس کے بعد وہ دونوں ٹارزن کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ٹارزن نے منکو کا تعارف بھی ان سے کرا دیا اور وہ دونوں منکو سے مل کر بے حد خوش ہوئے۔ پھر ٹارزن ان دونوں کو لے کر جب قبیلے میں پہنچا تو قبیلے والوں نے بھی انہیں اپنا مہمان بنا لیا اور وہ سب بھی ان دونوں سے مل کر بے حد خوش ہوئے۔ وہ دونوں بھی قبیلے کے رسم و رواج دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے انتہائی خوشی سے نہ صرف شادی کی اس تقریب میں بھی شرکت کی بلکہ اس کے رسم و رواج میں بھی خوب دل کھول کر حصہ لیا اور پھر دلہا اور دلہن دونوں کو مذہب دنیا کے قیمتی انعامات بھی دیے۔ قبیلے کے سردار نے بھی ان دونوں کو تحفے دیے۔ اس طرح کئی روز تک قبیلے میں رہنے کے بعد وہ ٹارزن کے ساتھ واپس روانہ ہو گئے۔ انہوں نے چونکہ پوری شادی کی فلم بھی بنا لی تھی، اس لیے وہ اور بھی خوش تھے کہ جب مذہب دنیا میں جا کر وہ اپنے دوستوں اور ملنے والوں کو یہ فلم دکھائیں گے اور قبیلے کے رسم و رواج کے بارے میں انہیں بتائیں گے تو وہ بے حد خوش ہوں گے۔ ٹارزن بھی خوش تھا کہ ان دونوں نے خوب مزے سے قبیلے میں وقت گزارا ہے۔ اب وہ واپس سمندر کے کنارے کی طرف جا رہے تھے جہاں ہنری اور روزی کی کشتی تھی۔ وہ اس وقت جنگل کے اس حصے سے گزر رہے تھے جہاں خوفناک درندوں کی بے حد کثرت تھی۔ ہر طرف ان کے دہاڑنے کی خوفناک آوازیں سنائی دے رہی تھی، لیکن وہ سب بڑے اطمینان سے چلتے ہوئے آگے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ منکو ٹارزن کے کندھے پر بیٹھا ہوا تھا۔ ہنری ٹارزن سے کافی آگے چل رہا تھا۔ وہ جنگل کی جڑی بوٹیاں دیکھ رہا تھا اور جہاں بھی اسے کوئی نئی جڑی بوٹی نظر آتی وہ اس کا نام ٹارزن سے پوچھتا اور اسے توڑ کر اپنے بڑے سے تھیلے میں ڈال لیتا۔ جبکہ روزی ٹارزن کے ساتھ ساتھ اس سے باتیں کرتی ہوئی چل رہی تھی۔ وہ جنگل میں رہنے والے دوسرے قبیلوں کے بارے میں ٹارزن سے پوچھ رہی تھی کہ اچانک قریب سے شیر کے خوفناک دہاڑنے کی آواز سنائی دی اور پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے ایک انتہائی خوفناک شیر نے پوری قوت سے ان پر حملہ کر دیا۔ شیر ہوا میں اڑتا ہوا ان کی طرف آ رہا تھا۔ روزی اس خوفناک شیر کو دیکھ کر خوف سے چیختی ہوئی ٹارزن سے چمٹ گئی، جبکہ منکو بھی بوکھلا کر ٹارزن کے کندھے سے گرنے لگا تو وہ اس کی پشت سے چمٹ گیا۔ ٹارزن نے بجلی کی سی تیزی سے اپنے زیر جامہ میں
अड़ाया हुआ खंजर खींचकर हाथ में पकड़ लिया। शेर पूरी कुव्वत से हमलावर हुआ, लेकिन टार्ज़न ने बिजली की सी तेज़ी से रोज़ी समेत छलांग लगाई और इस तरह वो खौफनाक शेर के इस अचानक और ज़ोरदार हमले से ना सिर्फ खुद बच गया बल्कि इसने रोज़ी को भी बचा लिया। शेर अपने ही जोर में दौड़ता हुआ दहाड़ता हुआ आगे बढ़ गया। रोज़ी अब चीखती हुई एक तरफ दरख्त के तने के पीछे छुपे हुए अपने शौहर हेनरी के पास पहुंच गई, जबकि मंकू जो टार्ज़न की कमर से चिमटा हुआ था उछलकर नीचे उतरा और दौड़ता हुआ एक करीबी दरख्त पर चढ़ गया। अब टार्ज़न खंजर संभाले अकेला खड़ा हुआ था। इसके चेहरे पर इत्मीनान था क्योंकि अब वो संभल चुका था और इसे मालूम था कि अब वो इस खौफनाक शेर को अच्छी तरह मुकाबला कर सकेगा। शेर अपने हमले के जोर की वजह से दौड़ता हुआ कुछ दूर आगे गया और फिर तेज़ी से पलट कर मुड़ा और एक बार फिर दौड़ता हुआ टार्ज़न पर हमला आवर हो गया। लेकिन अब टार्ज़न संभला हुआ था। इसने अपना बायां बाजू आगे कर दिया और फिर जैसे ही शेर ने इसके बाजू को अपने जबड़ों में डाला, टार्ज़न ने ज़ोरदार नारा लगाया और पूरी कुव्वत से बाजू ऊंचा किया और दूसरे हाथ में पकड़े हुए खंजर से इसने बिजली की सी तेज़ी से शेर के पेट को काट दिया और झटका देकर शेर को उल्टा दिया। शेर के पेट वाला हिस्सा सबसे नरम होता है, इसलिए वो खंजर के एक ही वार से कट गया था और इसमें से खून तेज़ी से बहने लगा था। लेकिन शेर बेहद ताकतवर था। वो तेज़ी से पलटा और एक बार फिर दहाड़ता हुआ टार्ज़न पर हमलावर हो गया। इस बार टार्ज़न ने खंजर एक तरफ फेंका और दोनों हाथों से इसने शेर की गर्दन को पकड़ा और फिर पूरी कुव्वत से नारा मारकर इसने शेर को दोनों बाजुओं की ताकत से घुमाकर ज़मीन पर पटका और इसके जिस्म के ऊपर कूदने लगा। शेर नीचे गिरकर उठने ही लगा था कि टार्ज़न ने झुककर इसके दोनों जबड़ों में हाथ डाले और फिर इसके जिस्म पर पैर रखकर इसने पूरी कुव्वत से इसके दोनों जबड़े गर्दन तक चीर डाले। अब शेर की ताकत ख़त्म हो गई थी। वो ज़मीन पर बुरी तरह तड़पने लगा और फिर तड़पते तड़पते हलाक हो गया। टार्ज़न ने इसके हलाक होते ही इसके जिस्म पर पैर रखा और पूरी कुव्वत से नारा मारा। इसके नारे से जंगल गूंज उठा। मंकू ने भी शेर के हलाक होते ही दरख्त से छलांग लगाई और खुशी से नाचने लगा। इधर हेनरी भी दरख्त की ओर से निकल आया। रोज़ी भी दौड़ती हुई टार्ज़न के करीब आ गई। तुम वाकई टार्ज़न हो, जंगलों के सरदार। तुमने जिस तरह इस शेर को हलाक किया है इस तरह कोई इंसान नहीं कर सकता, रोज़ी ने कहा और टार्ज़न इसकी बात पर हंस पड़ा। मैं इन जंगलों का सरदार हूँ रोज़ी। शेरों, चीतों, जंगली और भैंसों और मस्त हाथियों से लड़ना तो मेरा रोज़ का काम है। टार्ज़न ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हारी और शेर की लड़ाई की फ़िल्म बना ली है। अब मैं अपने दोस्तों को दिखाऊंगा कि टार्ज़न मेरा दोस्त कितना बहादुर है, किस तरह खौफनाक शेरों से लड़ता है। हेनरी ने भी बहुत खुश होते हुए कहा और टार्ज़न इसकी बात सुनकर बेख्तियार हंस पड़ा। फिर वो सब इकट्ठे समंदर के किनारे पर पहुंच गए जहां हेनरी और रोज़ी की कश्ती मौजूद थी। लिहाजा इन्होंने कश्ती से तरपाल हटाई, कश्ती को घसीट कर समंदर में डाला और फिर टार्ज़न और मंकू ने इन्हें अलविदा कहा और वो भी टार्ज़न को अलविदा कहकर और दोबारा आने का वादा करके अपने मुल्क रवाना हो गए। जब इनकी कश्ती टार्ज़न की नज़रों से गायब होगी तो टार्ज़न ने मंकू को साथ लिया और वापस अपनी झोंपड़ी की तरफ रवाना हो गया। वो भी खुश था कि इसने हेनरी और रोज़ी को ना सिर्फ इस काले सांप बल्कि इस खौफनाक शेर के हमले से भी बचाया, बल्कि इन्हें जंगल की सैर भी करवा दी। इसे खुशी इस बात की थी कि वो दोनों सही सलामत और खुशोखरम वापस गए हैं और यह टार्ज़न की जीत थी कि इसने अपने मेहमानों की हिफाजत की थी। इसी तरह टार्ज़न कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि हमारे चैनल पर आने वाली कहानियाँ की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।